نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأدیبہم ومنعہم من ارتکاب منہی عنہ، اپنے اہل و عیال اور دیگر تمام متعلقین کو اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دینا اور ان کو اللہ کی مخالفت سے منع کرنا، ادب سکھانا، نیز ان باتوں کے ارتکاب سے روکنا جن سے منع کیا گیا ہے۔ قال اللہ تعالی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ارشاد خداوندی ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر قائم رہو۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جیسا کہ آپ اس بات کے عنوان سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ اہل ایمان کو اس بات کی بھی تلقین کی گئی کہ وہ صرف اپنی اصلاح کی فکر نہ کریں بلکہ ان لوگوں کی اصلاح اور ان لوگوں کو بھی خیر و بھلائی کی طرف لے کر چلیں جو اس سے کنسرن ہو، جو اس سے متعلق ہو، جو اس کے ماتحت ہوں، جو اس سے کسی بھی قسم کا تعلق، رشتہ یا دوستی رکھتے ہوں۔ ان کو اللہ کی اطاعت کا حکم دینا اور اللہ کی مخالفت سے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت سے روکنا، ادب اور تمیز سکھانا، یہ اسلام کے بنیادی قواعد میں سے ہے اور بنیادی واجبات میں سے ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابتدا 2 آیات سے ہو رہی ہے۔ پہلی آیت میں تو حکم دیا جا رہا ہے پیغمبر کو کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، انہیں بھی نماز پر اکسائیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور صرف گھر والوں کو حکم نہیں دیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خود بھی اس پر قائم رہیں۔ وَاصْطَبِرْ کا لفظ صبر سے ہے، تو صبر کا معنی ہوتا ہے جم جانا، اپنے آپ کو روک کر رکھنا، یعنی اس کا پابند بنانا۔ دوسری آیت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ التحریم کی ہے، خطاب اہل ایمان سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہاں پر حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھ لے اور جو شخص ایمان لانے کا دعویٰ کر لے اس کے لیے پھر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہنم سے ہر وہ شخص نکال لیا جائے گا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، لیکن اس سزا تک پہنچنے اور اس تکلیف کو سہنے سے پہلے ہی وارن کیا گیا کہ اے اہل ایمان، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا، اس کی فکر کرنا۔ تم کہیں ایمان کے بعد یہ نہ سمجھ لینا کہ خالی ایمان لے آنا یا زبان سے کسی چیز کا اقرار کر لینا ہی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ یہود کے ہاں بھی جب بگاڑ آیا اہل کتاب کے ہاں، تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر اس عقیدے، اس خیال اور اس یقین نے جنم لیا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہتے ہیں کہ آگ ہمیں چند دن کے سوا چھو نہیں سکتی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، لہذا ہم جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، جیسے ہمارا خیال ہے کہ چونکہ ہم امت مسلمہ ہیں لہذا جہنم ہمارے لیے حرام ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی وجہ سے، کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے پکڑ ہو بھی گئی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، تو آگ چند دن کے سوا ہمیں نہیں چھوئے گی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی آرزو ہے، یہ ان کا اپنا خیال ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو اپنی دلیل تو لاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ ہاں واقعی نہیں تمہیں چند دن سے زیادہ چھوئے گی۔ بلکہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس میں خلود تک کا یعنی ہمیشگی کا بھی ذکر آتا ہے، جیسے قتل کا گناہ ہے، جیسے سود کا گناہ ہے، جیسے اور بھی اسی قسم کے کچھ گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہاں پر اہل ایمان کو تاکید کی گئی کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا،
اور اپنے بچوں کو بھی. اہل جو ہے یہ عربی زبان میں کلوز فیملی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں ماں باپ اور ان کے بچے شامل ہوتے ہیں، یعنی بیوی، شوہر اور ان کی اولاد، یہ اہل میں آتا ہے. اور اس کے بعد اس کے متعلقین جو اس کے زیر دست ہوں ان کو بھی بعض اوقات اس میں شامل کر لیا جاتا ہے، جس کے لیے اردو میں بھی لفظ آتا ہے اہل و عیال، کہ جن کی کفالت اور جن کے ضروریات کا خیال رکھنا انسان کی ذمہ داری ہو. یعنی جس طرح تم پر یہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو دنیا میں کھانا پینا، مکان، کپڑا اور ان کی بنیادی ضروریات فراہم کرو، اسی طرح تم پر مسلمان ہونے کے ناطے یہ بھی لازم ہے کہ انہیں آگ سے بچانے کی بھی فکر کرو. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل. پہلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اخذ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارم بها اما علمت أننا لا نأكل الصدقة متفق عليه وفي رواية إنا لا تحل لنا الصدقة وقوله كخ كخ يقال بأسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين وهي كلمة زجر للصبي عن المستقدرات وكان الحسن رضي الله عنه صبيا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صدقہ کی کچھ کھجوروں میں سے ایک کھجور کو اٹھا لیا اور اس کو اپنے منہ میں ڈال لیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، اس کو پھینک دو، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے؟ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. کخ کخ خا کے یعنی خے کے سکون کے ساتھ کخ، اور بعض نے خا کے کسرہ کے ساتھ کخ کخ اور تنوین کے ساتھ کہا. یہ زجر توبیخ کا کلمہ ہے، یعنی ڈانٹنے کا ایک کلمہ ہے. بچوں کو کبھی چیزوں سے باہر رکھنے کے لیے عربوں کے ہاں استعمال ہوتا ہے، اور حضرت حسن اس دور میں ابھی بچے تھے جب یہ معاملہ پیش آیا، یعنی ابھی چھوٹے سے بچے تھے، ان کی اپنی ابھی اتنی سمجھ نہیں تھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور دیکھی ان کے پاس، ان کے منہ میں، تو اسے نکالنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ کھجور صدقے کے مال میں سے تھی. یہ صدقہ جس کا یہاں پر ذکر ہے یہ زکوٰۃ کی شکل میں ہے. اس سے اصل مراد زکوٰۃ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں صدقات بمعنی زکوٰۃ آتا ہے. کیونکہ صدقہ لفظ کی تو بہت تفصیل ہے اور اس کے بہت سے معنی ہیں. ہر اچھی چیز صدقہ کہلاتا ہے. کسی کی مدد کسی بھی حال میں، مال سے یا جان سے یا مسکرا کے یا اس کی کسی مشکل میں اس کے کام آ کے، اس کا بوجھ اٹھا کے، اس کی مشقت کو ہٹا کے کرنا، وہ سب صدقہ کے کاموں میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں مراد ہے زکوٰۃ کا مال، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مال آتا اور پھر آپ اسے آگے تقسیم فرماتے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ کہیں پر مال ایسا رکھا ہوا تھا اور حضرت حسن چونکہ ایک بچے تھے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کو کھانے میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، اور کھجور بظاہر اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے منہ میں ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا گوارا نہ کیا کہ یہ کہہ کے چھوڑ دیتے اچھا بچہ ہے، بے سمجھ ہے، اس کا کیا حساب ہوگا. نہیں، بلکہ چھوٹے بچے سے بھی اس حرام کو نکالنے کی کوشش کی، کیونکہ آپ نے فرمایا یہ ہمارے لیے حلال نہیں. تو جو چیز حلال نہ ہو پھر وہ حرام میں آ جاتی ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ بچپن کی جو تربیت ہے وہ اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ کچھ نہیں سمجھتا، بچے کو کیا معلوم، عموماً ہماری سوچ یہ ہوتی ہے، لیکن بچہ اگرچہ بول نہیں سکتا، اظہار نہیں کر سکتا، لیکن اس کی ماحول کو اور حالات کو اور واقعات کو دیکھ کر اس سے سبق لینے اور سمجھنے کی صلاحیت کافی حد تک ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، صرف اس کے اظہار کی ابھی نہیں ہوتی. لہذا یہ خیال کرنا کہ بچوں کو کیا خبر، یہ ایک غلط خیال ہے. بچوں کو اگر کسی چیز کی بالکل خبر نہیں تو کچھ نہ کچھ انہیں خبر ہوتی ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم اس وقت سے شروع نہ کرتے. کسی نے پوچھا کسی بزرگ سے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کروں، تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ تمہارے بچے کی عمر کیا ہے. اس نے شاید کہا کہ 10 سال ہے یا 12 سال. تو انہوں نے کہا کہ وہ وقت تو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا جس میں تربیت کی جاتی ہے، اس لیے کہ بچوں کی تربیت تو ان کی ولادت سے پہلے شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جب دنیا میں ان کا وجود بھی نہیں ہوتا. اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی جب دعا مانگی تھی تو یہ دعا کی تھی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، کہ مجھے اپنے پاس سے طیب، پاک، صاف، اچھی اولاد عطا کر.
اور ایک اور جگہ پر آتا ہے حبلی من الصالحین کہ مجھے صالح اولاد عطا کر. تو ایک مسلمان والدین کے لیے تو اولاد ایک قیمتی سرمایہ ہوتی ہے، اور اس کی تعلیم و تربیت اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے بارے میں وہ پلان کرتا ہے، سوچتا ہے، دعائیں مانگتا ہے. اور اسی طرح جب بچہ بہت چھوٹا بھی ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات جو تھیں دودھ پلاتے ہوئے بچوں کے قرآن پاک پڑھا کرتی تھی، اور خاص طور پر منکرات سے بچا کرتی تھی، جھوٹ، چغلی، فریب وغیرہ سے، کہ بچے کی شخصیت پر اس کے اثرات پڑتے ہیں. کیونکہ بچہ ماں کے خون سے ہی غذا حاصل کرتا ہے اور ماں کی سوچوں سے ہی استفادہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت جب کہ دماغ اپنی بالکل ابتدائی کیفیت اور حالت میں ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ تعلیم و تربیت میں دیر نہ کی جائے اور یہ سوچ کر معاملات کو ٹالا نہ جائے کہ ابھی بچے ہیں، ابھی کیا سختی کرنے کا زمانہ ہے. یہ سختی کی بات نہیں، صرف ان کو ایک ٹریک پر لانے کی ضرورت ہے تاکہ شروع سے ہی وہ اچھے برے کو پہچان سکیں. جس طرح ہم بچے کے ہاتھ میں ایک چھری دیکھتے ہیں تو ہم پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ اس سے اپنے آپ کو زخمی کر لے گا. اگر کوئی گندی چیز اس کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ کھا لے گا تو بیمار ہو جائے گا. اسی طرح اگر کسی سردی، گرمی یا آگ یا خطرناک چیز کے پاس جاتا ہے تو ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. اسی طرح صرف اس کی جسمانی بچاؤ کی تدبیریں کافی نہیں، بلکہ اس کی آخرت کی نجات کی فکر اور اس کی روحانی تعلیم و تربیت کی فکر بھی ماؤں کی بہت بنیادی ذمہ داری ہے. اور اس میں اگرچہ باپ بری ذمہ نہیں، کیونکہ باپ کے اوپر بھی لازم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین تحفہ جو ایک باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ بہترین تعلیم و تربیت ہے. لیکن باپ کی نسبت ماں کے اوپر اس تربیت کی ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے، اور اسے وہ اس بچے کی پیدائش کے پہلے دن سے ہی اس کے بارے میں غور و فکر جو ہے وہ شروع کر دے. اور اسی وجہ سے ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، کیونکہ ماں صرف اس کو جنم دے کے جنت کی حقدار نہیں بنتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم و تربیت کی وجہ سے وہ اولاد اس کے حق میں صدقہ جاریہ بنتی ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو بھی ایک غلط چیز اپنے منہ میں ڈالنے سے اسی طرح روکتے ہیں جیسے ہم میں سے مائیں کسی گندی چیز کو بچے کے منہ میں اٹھا کے ڈالنے سے وہ پریشان ہو جائے اور اس سے نکلوا کے دم لے. اور پھر یہ الفاظ کس طرح کے تھے کہ اچانک، یعنی ایک جو ری ایکشن ہوتا ہے کسی چیز سے، آپ دیکھیں کہ آپ بچہ مثلاً دوڑا جا رہا ہے کسی چیز کی طرف، گرنے لگا ہے، تو اس وقت آپ اسے بہت پیار سے اور بہت پولائٹلی نہیں سمجھائیں گے، بلکہ اس کو شاید آپ کے منہ سے یکایک ایسی آواز نکلے کہ جس میں چیخ بھی شامل ہو، جس میں تھوڑی سی ڈانٹ بھی ہو اور جس میں اضطراب بھی ہو. تو اس سے یہ بھی دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں تعلیم و تربیت میں محبت اور نرمی سے کام لینا چاہیے، وہاں بعض اوقات سختی کی بھی اجازت ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کخ کخ کے الفاظ استعمال کیے کہ جو دراصل زجر کا کلمہ ہے، یعنی ایک طرح سے جھڑکنے کا کلمہ ہے، اور ایسا کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن ہر وقت بچوں کے ساتھ ایک ایسی کیفیت سے بھی پیش نہیں آنا چاہیے. لیکن یہاں اصل میں ان الفاظ سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مضطرب ہوئے ایک دم، اور فوراً ہی پہلے ہی درجے پر اسے چھڑانے کی کوشش کی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حرام مال جو ہے وہ صرف انسان کے اپنی زندگی میں نہیں، نسلوں تک اثرات ڈالتا ہے. آپ کو یاد ہوگا اس بچی کا قصہ اور وہ کہانی کہ جو ہم نے عموماً اپنے چوتھی پانچویں کی کتابوں میں بارہا پڑھ رکھی ہے، کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے شہر میں، کہ دیکھا کہ ایک عورت اپنی بچی کے ساتھ جھگڑ رہی ہے. وہ عورت دودھ میں پانی ملانا چاہتی ہے اور بچی جو بہت چھوٹی ہے ابھی اس سے روک رہی ہے اور کہتی ہے کہ امیر المومنین نے، کیونکہ ابھی بچی کی سمجھ اتنی ہی ہے، وہ ابھی یہ نہیں جانتی کہ اللہ نے منع کیا ہے، وہ اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. تو اس وقت وہ ماں کہتی ہے کہ امیر المومنین کون سا ہم کو دیکھ رہے ہیں. پھر وہ بچی کو خیال آتا اور کہتے نہیں، اچھا اگر وہ نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے کہیں قریب سے گزر رہے تھے. وہ یہ مکالمہ سنتے ہیں اور بہت متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے بچے کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچی دادی بنتی ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز کی، وہ 5ویں خلیفہ راشد جنہوں نے آ کر اموی خلافت کے اندر بہت سی اصلاحات کی. اگرچہ ان کا زمانہ خلافت 2 سال کے لگ بھگ تھا، لیکن انہوں نے وہ انقلابی اقدامات کیے کہ جو آج بھی تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھے ہوئے ملتے ہیں. تو اس واقعے پہ عموماً تبصرہ کرتے ہوئے اسکالر یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ اس نیکی کا جو ایک بالکل ابتدائی عمر سے اس بچی کے اندر تھی
اور پھر حلال کی جو طلب تھی اور حلال رستوں کا جو اختیار کرنا تھا، اس کے یہ اثرات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد میں اس کے لیے ایسا بڑا انسان پیدا کیا کہ جس سے تاریخ کی کایا پلٹی اور اس کے لیے ایک طرح سے صدقہ جاریہ بنا۔ اگلی حدیث ہے عن ابی حفص عمر بن ابی سلمۃ عبد اللہ بن عبد الاسد ربیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في السحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد متفق عليه وتطيش تدور في نواحي السحفة۔ حضرت ابو حفص عمر ابن ابو سلمہ ام المؤمنین ام سلمہ کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے، بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں ابھی بچہ تھا اور میرا ہاتھ کھانا کھاتے ہوئے پیالے میں گھومتا تھا، پلیٹ میں ادھر ادھر گھومتا تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اے لڑکے بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ آپ کے ارشاد کے بعد میرے کھانے کا طریقہ یہی رہا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں تطیشو کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے پیالے کے کناروں میں گھومنا، یعنی کبھی یہاں سے کھانا کبھی وہاں سے کھانا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو راوی ہیں وہ خود صاحب قصہ ہیں، کہ جو روایت کر رہے ہیں ان کو خود یہ واقعہ گزرا ہے۔ راوی کون ہے؟ ان کا نام ہے عمر، یہ بیٹے ہیں ابو سلمہ کے جن کی بیوی ام سلمہ کہلائیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس وقت ام سلمہ نے یہ عذر پیش کیا کہ میرے پاس 4 یتیم بچے ہیں، میں ان کے ساتھ کس طرح آپ کے حقوق کو ادا کر سکوں گی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بچے میرے بچے ہیں، میں بھی ان کی دیکھ بھال کروں گا، اور پھر آپ کا نکاح ان سے ہوا، جبکہ چھوٹی بچی ابھی صرف دودھ پینے کی عمر کو تھی جن کا نام زینب آتا ہے روایات میں۔ یہ جو ابو حفص ہیں عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا بچہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، یعنی فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ ان کی گود میں، حجر کہتے ہیں گود کو، مراد ہے ان کی زیر تربیت، ان کی کفالت میں آ گئے اپنی ماں کے ساتھ ان کے نکاح کے بعد۔ اب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ طریقہ دیکھیں کہ صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ دوسرے کے بچوں کے لیے بھی اتنے ہی خیر خواہ ہیں، اور ان کو تعلیم و تربیت دینے کی ذمہ داری بھی اسی طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح اپنے بچے کو دی جاتی ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی بہت چھوٹا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھا، اور جب میں کھانا کھاتا تو میرے ہاتھ پیالے میں ادھر ادھر گھومتے، جو کہ اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ کھانے کے لیے کیا کرو۔ پہلی بات یہ کہ سم اللہ تعالی، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ دوسرا کام کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تیسرا کام وہاں سے کھاؤ جو حصہ تمہارے قریب ہو، یعنی دوسرے کے آگے سے نہ کھاؤ، یا کبھی یہاں سے اور یہاں سے نہیں کھاؤ، بلکہ انسانوں کی طرح سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ کئی ایک باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام اسی لیے مکمل نظام زندگی ہے کہ وہ انسان کو زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اب کھانا بظاہر صرف دنیا کا کام ہے، ہم کھانے کو کبھی عبادت نہیں سمجھتے، لیکن اسلام کی نظر میں کھانا بھی عبادت ہے۔ وہ کھانا کب عبادت بنتا ہے؟ جب انسان اس کو اس طریقے کے مطابق کھائے جس طرح کے اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا۔ اور اس میں اگر کوئی شخص کھانا کھاتا ہے تو اس میں یہ نہیں کہا کہ اس قیمت کا نہ کھاؤ، اس شکل کا نہ کھاؤ، اس رنگ کا نہ کھاؤ، اس ڈیزائن کا نہ کھاؤ، اس کوالٹی کا نہ کھاؤ۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی شخص کی حیثیت کیا ہے۔ صرف وہ حرام چند باتیں تو الگ طور پہ بتا دی گئی، لیکن جب تم کھا رہے ہو اور کچھ بھی کھا رہے ہو تو اس میں سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کا اصل میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بات تو یہ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کے شروع میں بھی بسم اللہ نہ پڑھی جائے، یعنی اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ بے مراد ہوتا ہے یا اس سے وہ برکات اور ثمرات حاصل نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے اکثریت بہت اچھا کھانا بھی کھاتی ہے، اس کے باوجود ہم ویکنس کا شکار ہیں، ہمارے بلڈ پریشر لو ہیں، ہم طرح طرح کی امراض کا شکار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام جن ایٹیکیٹس کا خیال رکھتے تھے
اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ کسی بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک طبیب بھیجا تھا، وہ 6 ماہ وہاں رہا اور اس کے پاس ایک مریض نہیں آیا. یعنی اس طریقے پر کھانا کہ جس کے بعد وہ کھانا جسم کو بھی لگے. اور آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ بھوکے بھی وہ جنگوں پہ نکل جاتے تھے، لیکن ان کے اندر ایسا ایمان اور ایسی قوت تھی کہ وہ 2 کھجوریں کھا کے دشمن کے مقابلے میں آنکھیں دکھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کو کسی قسم کی کمزوری لاحق نہ ہوتی، حالانکہ وہ بھی ہماری طرح کے گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان تھے، مٹی کے بنے ہوئے. تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے جب ایک دفعہ سکھا دیا، جیسے کہ یہ بھی ابو حفص بھی کہتے ہیں کہ بس اس دن کے بعد تو میں نے اپنی روٹین بنا لی، پھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے یہ 3 باتیں نہ کی ہوں. ہمیشہ کے لیے ایک دفعہ آپ کا کہنا کافی تھا، حالانکہ ابھی بچے تھے، لیکن عمل کا جذبہ آپ دیکھیں. ہمیں ایک بات 10 دفعہ بھی پتا چلے، ہم وہی کرتے ہیں جو ہماری مرضی ہوتی ہے، جو ہمارے لیے کنوینئنٹ ہوتا ہے، اس بات کو پرے رکھتے ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کیا ہے. تو بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ میں بتا رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام میں بھی بسم اللہ کے بغیر وہ شروع کیا جائے، یعنی اس پر خدا کا نام نہ ہو یا خدا کی خاطر نہ ہو، تو وہ کام اجزم کا لفظ آتا ہے کہ اس کا کوئی بھی بہترین نتیجہ نہیں ہو سکتا، یا وہ بے معنی اور بے مقصد، یا اس کے نتائج جو ہیں وہ خاطر خواہ نہیں ہو سکتے، اس میں برکت نہیں رہتی. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو انسان تھوڑی دیر کے لیے شاید کبھی سوچ لے کہ یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں یہ میرے لیے جائز اور حلال بھی ہے، کہ ایک طرف تو میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، اسے گواہ بنا رہا ہوں، اور دوسری طرف میں شراب کا گلاس اٹھا رہا ہوں. پھر نہیں ہو سکتا کہ وہ انسان پھر حرام اٹھائے، کیونکہ اللہ کا نام لے کر انسان غلط کام پھر نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسری بات یہ فرمائی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اسلام کے بنیادی آداب میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں دائیں چیز کو اور دائیں ہاتھ کو اور دائیں طرف سے کام شروع کرنے کو پسندیدہ قرار دیا گیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کاموں کا ذکر ملتا ہے کہ آپ تیمم یعنی دائیں ہاتھ سے شروع کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہی تھا. لہذا کھانے میں دائیں ہاتھ کا اہتمام جو ہے وہ برکت کی نشانی ہے. اور جیسے کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا اور پھر بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو شیطان اس کے کھانے میں حصہ دار ہو جاتا ہے. ابھی تک میں اس بات کو پوری طرح سمجھ تو نہیں پائی کہ وہ کس طرح حصہ دار ہوتا ہے یا کس طرح وہ اس میں سے اپنا لے جاتا ہے، لیکن شاید اس کا معنی یہی ہو کہ وہ غذا ہمارے لیے اتنی مفید ثابت نہیں ہوتی یا اس کے وہ نتائج نہیں ہوتے جو کہ دراصل ہونے چاہیے. اور تیسری بات جو بہت ہی خوبصورت ہے وہ بتائی گئی کہ اپنے آگے سے کھاؤ. آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب کے ہاں مل جل کے کھانے کا رواج تھا، اور جو اب تک بھی چلا رہا ہے کہ ایک ڈش کے اندر، ایک تھال کے اندر ایک جگہ پر کھاتے ہیں، اور اس میں سے ان کے خیال کے مطابق یہ کہ ایک ہی جگہ سے کھانے میں برکت زیادہ ہوتی ہے اور محبت بھی آپس میں بڑھتی ہے. بہرحال اس میں پھر یہ سکھایا گیا کہ جب تم کھاؤ تو پھر یہ نہ کرو کہ دوسرے کے آگے سے جو بہترین چیز پڑی ہے وہ اپنی طرف کر لو، ادھر سے دیکھو تو وہ کر لو، اور اپنی ذات سے دوسروں پہ ترجیح دو. بس پھر دیکھو جو قسمت میں ہے، جو آگے ہے اسے ہی لو. لیکن ایک اور حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سالن لا کر رکھا گیا اور آپ نے اس میں سے اپنے لیے الگ نکالنا تھا، تو آپ نے اس میں سے یعنی اس کے اندر چمچ کو گھمایا بھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک ہی جگہ پر سب مل کر کھا رہے ہو ایک پلیٹ سے، تو پھر یا اپنی ایک الگ پلیٹ بھی ہے تو اس میں بھی یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ انسان کبھی یہاں کبھی وہاں اس میں سے وہ کھائے. اس میں بھی یہ اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً جب سب کے ساتھ کھا رہا ہو. لیکن اگر کوئی ایسا کھانا ہے جس میں سے مختلف لوگوں کو نکالنا ہے، تو یا اس میں شوربے کی جیسی چیز ہے، تو اس کو اگر بالکل اپنے آگے سے نہ بھی ڈالے یا درمیان سے ڈال لے تو اس کی اجازت ملتی ہے. وہ کھانا نکالنے کی ہے، یہاں کھانا کھانے کی بات ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. اور پھر فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے کھانے کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا، میں نے اس بات کو پھر کبھی چھوڑا نہیں. اس کو کہتے ہیں اتباع اور اطاعت. اگلی حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ الامام راع ومسئول عن رعیتہ والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها
والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع ومسؤول عن رعيته متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، تم سب حاکم ہو اور تم سب سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا، چنانچہ امام حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا، اور آدمی اپنے گھر والوں پر حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پرسش ہوگی، اور خادم اپنے آقا کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہاں پر عورت کی رعایا کی بات نہیں کی گئی، جبکہ عربی ٹیکسٹ میں ہے، میرے ترجمے میں نہیں۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں اس کی راعیہ ہے، اس کی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر آخر میں ہے کہ خادم جو ہے وہ اپنے آقا کے مال کے بارے میں ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور بہت بہترین علماء اور محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، جن کی احادیث کی روایت کی تعداد ہزاروں میں جاتی ہے۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت کرتے ہیں اور ان کی روایت کی احتیاط کا عالم یہ تھا کہ جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا اور خوف سے بعض اوقات تھرتھرانے لگتے۔ یہ خوف ان پہ کیوں طاری ہو جاتا تھا، اور پھر جب حدیث روایت بھی کر لیتے تو اس کے بعد یہ کہتے کہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی ان کی احتیاط اور ان کا تقوی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جس نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولا، مجھ سے کوئی غلط بات منسوب کی، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار رکھے۔ فلیتبوأ مقعدہ فی النار۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ دوسری باتوں کے بارے میں اتنے احتیاط نہیں کرتے لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا رنگ اور آپ کا رویہ ہی بدل جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو اس موقع پہ یہ فرماتے کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں غفلت، سستی یا انجانے میں کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دوں جو آپ نے نہ کی ہو، تو دین میں تبدیلی یا دین کو بدل دینے والی بات ہے اور بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اس لیے میں اس میں بہت احتیاط برتتا ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں نام نہاد علماء کا جو کردار ہے اس سلسلے میں کہ بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی کوشش اور جد و جہد کے ہر وہ بات جو کہیں سنی سنائی بھی ہو تو یہ کہہ کے روایت کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس اتھارٹی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ اپنی بات تو کوئی اثر نہیں رکھتی اور کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اور غلط احادیث کی روایت بھی بعض اوقات اس لیے ہوئی تاریخ میں، یہ احادیث اس لیے بھی گھڑ لی گئی کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ امت مسلمہ اور خاص طور پر اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بات پر مر مٹنے والی ہے، اور جب بھی اس کے سامنے کوئی ایسی بات رکھی جائے گی یہ کہہ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ اسے ضرور قبول کر لے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا تھا، اس لیے وہ ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی پیدا کرتا گیا جنہوں نے سچ اور جھوٹ کو الگ چھان چھان کر رکھ دیا۔ ہر چیز کے بارے میں کوئی غلطی ہو، کسی قسم کی کوئی بات ہو تو ہم اپنا قصور ڈھونڈنے کی بجائے ہمیشہ دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت مسلمہ کے فرد کے میری ذمہ داری کیا ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی کام جب ہی پورا ہو سکتا ہے جب سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں۔ آپ دیکھیں کہ ایک فیکٹری جس میں کوئی ایک خاص پروڈکشن مثلا بسکٹ ہی بنتے ہوں تو بسکٹ بننے کے عمل تک آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ نے کوئی بھی فیکٹری یا کوئی بھی ایسی مشین دیکھی ہو، کہ وہ صرف بسکٹ بننے کا عمل وہاں نہیں ہوتا کہ جو ڈبوں میں پیک ہوتے آپ کو شاید نظر آئے، کبھی آپ نے ٹی وی میں بھی دیکھا ہو، بلکہ اس سے پہلے بہت سے پیچھے سے عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہ ایک چین ہوتا ہے کام کا۔ اگر اس چین میں کوئی ایک شخص بھی اپنی جگہ پر موجود نہیں تو وہ آخری حصے کی پروڈکشن سامنے آ ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح امت مسلمہ اپنے مقصد وجود کو پورا نہیں کر سکتی
جب تک کہ ہر شخص اپنے حصے کی ذمہ داری ادا نہیں کرتا. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو جنرلی یہ فرمایا کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، خواہ اس کا یہاں نام لیا جائے یا نہ لیا جائے. اب اس کے بعد چند اہم ذمہ داروں کے نام بتا دیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر حاکم یا عورت یا گھر کے جو فرد ہے، مرد ہے، اس کی ذمہ داری کی بات ہوئی تو باقی جو رشتے ہیں یا باقی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، سب اپنی اپنی جگہ پر پوچھے جائیں گے. یعنی ہر شخص جسے ہوش و حواس، فہم اور سمجھ عطا کی گئی، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا ان ذمہ داریوں کے بارے میں جو اس پر ڈالی گئی. اور ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے انسان کو جو چیزیں عطا کی گئیں، جن کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ انسان کی سماعت، اس کی بصارت، اس کا دل، یہ 3 میجر پارٹس ہیں انسان کے جسم کے، کہ جس سے انسان بہت کچھ حاصل بھی کرتا ہے اور جس کے بعد اس سے آگے بھی پہنچا سکتا ہے. فرمایا ان میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا. جہاں انسانوں سے پوچھا جائے گا اور انسانوں کے مختلف کیٹیگریز سے پوچھا جائے گا، وہاں ایک انسان کے اپنے جسم کے بعض اعضاء سے بھی سوال کیا جائے گا کہ ان کو کن کاموں میں مصروف رکھا. اور پھر یہاں بھی کہ ہر شخص سے سوال کیا جائے گا. صرف اس سے سوال نہیں ہوگا کہ جس کو عقل ہی نہیں دی گئی یا جسے کسی قسم کی سمجھ ہی نہیں ہے اور اسے نہیں پتا کہ وہ دنیا میں آیا ہے اور اسے کیا کرنا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، یا بولتا ہے تو اس بولا ہوا سمجھ نہیں آتا، سنتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا. ایسے لوگوں کا سوال نہیں، یا پھر جانوروں کا سوال نہیں، یا دوسری مخلوقات کا نہیں. لیکن ہم جیسے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری سے کرنی کتراتے ہیں، ان سے تو بہرحال پوچھا جائے گا. اور پھر ہر ایک کی کچھ مختصر سی ذمہ داری بتا دی گئی. پہلی بات کی گئی الامام. امام سے مراد امام المسلمین ہے، جس کے ذمہ تمام مسلمانوں کی یا کسی ایک خاص علاقے یا قوم کے لوگوں کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری ڈالی گئی ہو اور ان پر اس کو حاکم بنایا گیا ہو. لہذا فرمایا الامام راعٍ، وہ ان پہ نگران بھی ہے. کیا مطلب ہے کہ وہ دیکھے کہ لوگ کن کاموں میں مصروف ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، اور پھر انہیں خیر کے رستے کی طرف بلائے بھی اور لائے بھی اور ایسے ذرائع فراہم کرے. کیونکہ یہاں پر جو آپ نے دیکھا شروع میں جو آیات بھی آئیں اور جس چیز کا یہ باب ہے کہ لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا، تو یہ نگرانی کس چیز کی ہے؟ اس بات کی نگرانی لوگوں کی دلچسپیاں کیا ہیں یا لوگ کیا غلط کام کر رہے ہیں یا کیا اچھے. لیکن اس کے لیے تجسس کا بہرحال حکم نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اس سلسلے میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ یاد ہوگا کہ جس میں انہوں نے کہیں سنا کہ رات کے وقت گانا بجانے کی آواز آ رہی تھی، تو دیوار سے کود کے اندر گئے اور غصے میں کہا کہ اے دشمن خدا، تو نے سمجھا تھا کہ تیرے عیب کو خدا نہیں کھولے گا، لیکن میں نے دیکھ لیا جو کچھ تو کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ امیر المومنین، میں نے تو ایک گناہ کیا لیکن آپ نے 3 کیے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دروازوں سے آؤ، آپ چھت سے آئے، پوچھ کے آؤ، آپ بغیر پوچھے آئے. اور اسی طرح ایک اور بات بھی تھی جو مجھے اس وقت ذہن سے اتر گئی. بہرحال یہ تو ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر گھس کے دیکھا جائے یا ان کی جاسوسی کی جائے، لیکن وہ منکرات جو سر عام پھیلے ہوئے نظر آتے ہوں ان کے بارے میں بہرحال سوچ و بچار کرنا اور ان کے دور کرنے کی فکر کرنا یہ امام کی ذمہ داری ہے. وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تو امام سے سوال کیا جائے گا صرف اس کے اپنے ذاتی اعمال کا نہیں بلکہ اس کے رعیت کے اعمال کا بھی. پھر وَالرَّجُلُ، مرد، رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کا نگران ہے، اپنی بیوی، اپنے بچوں کا. وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس سے ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ جیسے پیچھے فرمایا گیا اے اہل ایمان قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یعنی کسی قسم کی غلط بات یا کام جو وہ اپنے گھر میں ہوتا دیکھے تو بزور بھی اس سے اپنے اہل و عیال کو روکنا مرد کی ذمہ داری ہے. اور پھر صرف مرد نہیں، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ، عورت بھی ذمہ دار ہے فی بیت زوجہا، اپنے شوہر کے گھر میں. یعنی جب تک زوجہا کا لفظ خاص طور پر استعمال کیا کہ جب شادی ہو جائے تو اس وقت ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی. جب تک والدین کے گھر میں ہے تو اس وقت تو زیادہ ذمہ داری پر پیرنٹس کی ہوتی ہے، لیکن جب وہ خود
اپنی ذمہ داری اور اپنی پوزیشن پر آ جائے تو پھر اس سے کہا گیا کہ وہ اپنے گھر کی نگرانی کرے اور اپنی رعیت کے بارے میں، یعنی گھر کے مال اور اسباب اور جو کچھ بچوں کی تعلیم و تربیت ہے اس کے بارے میں اس سے بھی پوچھا جائے گا. اور پھر خادم، ایک شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ خادم کے پاس کیا اتھارٹی ہے اور اس سے بھلا کیوں سوال کیا جائے گا اور اس سے کیوں پوچھا جائے گا. نہیں، فرمایا کہ وہ بھی ذمہ دار ہے، وہ بھی نگران ہے. کس بات کا نگران ہے؟ کہ وہ نوکر اپنے آقا کے گھر میں دیکھے کیا چیز ضائع ہو رہی ہے، کیا بچ رہی ہے. یہ نہیں کہ پانی کھلا ہے تو کھلا رہے، گیس جل رہا ہے تو جلتا رہے، اور اسی طرح دوسری چیزیں ضائع ہوتی ہیں تو وہ یہ کہے کہ میری ولا سے کون سے، اس پہ میرے پیسے لگے ہیں. نہیں، اس کو بھی تعلیم دی گئی، اس کو بھی تربیت دی گئی کہ تمہیں اپنے آقا کا خیر خواہ ہونا ہے اور اس کے مال کی حفاظت کرنا ہے. اور پھر فرمایا خاص طور پر مال کی بات کی گئی غلام کی ذمہ داری میں کہ وہ اس کو ضائع کرنے والا نہ ہو. اور فرمایا کہ اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے بھی حساب لیا جائے گا کہ اس نے ضائع تو نہیں کیا ان سارے اسباب کو جو اس کے ہاتھ میں دیے گئے امانت کے طور پر. اور پھر آخر میں فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تو تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں. اور رعیت سے مراد وہ لوگ جو براہ راست اس کے انڈر آتے ہیں، براہ راست اس کی کفالت میں ہے، براہ راست ان پہ جس کا حکم چلتا ہے. اب عورت کے نگرانی میں اس کے بچے بھی ہیں اور نوکر بھی آ جاتے ہیں، خاص طور پر جو گھر میں کام کاج کرنے والے ہوں. یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. اگلی حدیث ہے وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 وفرقوا بینهم فی المضاجع. حدیث حسن رواہ ابو داود باسناد حسن. حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. یہ ایک احادیث میں مشہور چین ہے کہ جس میں پوتا، باپ اور دادا تینوں، یعنی وہ خاندانی سلسلہ ہے ایک علم کا، ایک دوسرے سے احادیث سن کے آگے روایت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں. اگرچہ اس وقت فرض نہیں ہوتی لیکن انہیں اب نماز کے لیے کہنا شروع کرو اور ان کو نماز کی وجہ سے سزا دو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، یعنی ان پہ سختی بھی کر سکتے ہو. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ 10 سال کی عمر ایک معقول حد بتائے گی کہ اس کے بعد صرف کہنا نہیں بلکہ اگر نہ پڑھے تو اس پہ کچھ پکڑ بھی سکتے ہو. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگرچہ حکم دیا گیا کہ انہیں مارو لیکن اس سے کھلی چھوٹ نہیں دے دی گئی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل ہم دیکھتے ہیں تو ساری زندگی اپنے کسی ایک بچے کو ایک تمانچہ بھی نہیں لگایا، کسی کو کبھی نہیں مارا، نہ کبھی کسی عورت پہ ہاتھ اٹھا، نہ کبھی کسی بچے پہ ہاتھ اٹھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ترین اخلاق ہے جس کی گواہی قرآن دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اخلاق کی بلندیوں کے فائز ہیں. تو ہمارے لیے بھی وہی بہترین نمونہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ. لہذا ماں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس حدیث کو حجت بنا کر بچوں کے اوپر تشدد نہ شروع کر دیں. اور عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں مائیں خود غافل رہتی ہیں اور اپنی نیند سے فرصت نہیں ہوتی، خود جوانی کی عمر ہوتی ہے اور اس میں نیند سے اٹھنا اور جاگنا اور بچوں کو جگانا اور انہیں نماز کی طرف لے جانا ایک مشکل کام ہوتا ہے. لیکن بچے جب خود ہوش و حواس میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ مقابلے پہ آ جاتے ہیں پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. ہاں، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ جن ماں نے بچپن میں نہیں اٹھایا وہی ایسے کرتے ہیں، وہ تو اللہ ہی کے ذمہ ہے جس کو چاہے ہدایت دے. لیکن اس میں ایک حصہ والدین کی تربیت کا بھی ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں خاص طور پر والدین کی تربیت جو ہے وہ بعض اوقات بڑی عمر میں جا کر بہت مفید ثابت ہوتی ہے اور یہی چیز پر صدقہ جاریہ بھی ہو جاتی ہے انسان کے لیے. یہاں پر جو ہمیں بتایا گیا وہ یہ ایک قانونی اجازت ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو اور اگر تم ایسا کرو گے اس کام پر تو تمہیں اس کا بدلہ نہیں ہوگا دینا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر ظلم سے ایک ہاتھ بھی اٹھاتا ہے تو اس کو قیامت کے دن بدلہ دینا پڑے گا، خواہ وہ اپنے بچوں کو ہی ظلم و زیادتی کے ساتھ کیوں نہ اٹھائے. عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ مائیں شوہر کے غضب و غیظ کا شکار ہو کر سارا غصہ بچوں پہ نکالتی ہیں اور ان کے اوپر سختی برتتی. اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے اور اس میں بھی
ایسا نہیں کہ جب کوئی پوچھنے والا نہیں ماں کو تو بچے کے ساتھ یعنی وہ چائلڈ ابیوز کی جو مرض مغرب میں اس وقت ہے اس کو ہم بھی اپنے ہاں رواج دے دیں، نہیں، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. صرف یہاں پر ایک حد بتا دی گی کہ ہاں کبھی سختی کرنی پڑے تو وہ بھی کر سکتے ہو، اس پہ پوچھ نہیں. اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں ایک مرتبہ اعلان کرایا کہ لوگوں تم میں سے اگر کسی پر بھی کبھی میں نے کوئی زیادتی کی ہو، کوئی ہاتھ اٹھایا ہو تو وہ آ کر مجھ سے آج اپنا بدلہ لے لے. تم میں سے کوئی شخص قیامت کے دن مجھ سے بدلہ نہ مانگے، آج لے لے. لہذا محفل میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے میری کمر پہ اپنا ہاتھ مارا تھا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم سے کپڑا ہٹایا اپنی کمر سے اور بھری مجلس میں فرمایا آؤ تو مجھ سے بدلہ لے لو. لیکن وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان، مال، اولاد، والدین، ہر چیز سے زیادہ پیارے تھے، وہ اٹھے اور مہر نبوت کو چوم لیا اور آپ کے کمر پہ بوسہ دیا. یعنی وہ بدلے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیسی جمہوریت ہے اور کیسا زبردست اخلاق ہے کہ علل اعلان سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اور ہم دوسری طرف اگر کوئی قصور ہم سے ہو بھی جائے تو ہم اس کو ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں کہ چونکہ تو نے کوئی غلطی کی ہوگی اسی لیے میں نے ہاتھ مارا ہوگا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوروں کو بلیم کرنے کی بجائے اپنے آپ کو اور اس میں اپنی کوئی تحقیر نہیں سمجھتے، اور یہی آپ کے اخلاق کی دراصل بلندی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو. یعنی اب ہوش و حواس کی دنیا میں آنے لگتے ہیں، لہذا انہیں اکٹھے نہ سلاؤ. ہو سکتا ہے کہ اسے اکٹھے سلانے میں کوئی خرابی اخلاقی قسم کی پیدا ہو جائے، اس لیے انہیں اب الگ الگ سلانا شروع کرو. یہ حدیث جو ہے یہ حسن ہے. حسن اور صحیح میں معمولی سا فرق ہے. صحیح حدیث کے لیے 6 شرائط ہوتی ہیں جبکہ حسن میں 5 پائی جاتی ہیں اور ایک ذرا درجے میں کم ہوتی ہے چیز، اور عموماً وہ راوی کے حفظ کے بارے میں ہوتی ہے. یعنی صحیح حدیث کے لیے شرط ہے کہ جو شخص روایت کر رہا ہو اس کے حافظے میں یا اس کی کتابت میں شک نہ ہو، وہ لکھنا جانتا ہو اور وہ حفظ کرنا جانتا ہو اور حفظ کر کے اشیاء کو محفوظ کر سکے. لہذا جہاں حدیث حسن آتی ہے تو اس میں ضبط میں اگر کسی قسم کا کوئی شک ہو کہ، اور ضروری نہیں کہ اسی حدیث کے بارے میں جو لوگ احادیث روایت کرتے تھے ان کے لیے ایک معیار قائم تھا اور ان کو سارے لوگ پرکھتے تھے کہ یہ روایت کس قسم کے کر رہے ہیں، اور اگر وہ ایک بات ایک مرتبہ ایک جگہ پہ فرماتے اور تو دوسری جگہ پھر جانچا جاتا کہ یہاں کیا کہا اور یہاں کیا کہا. اور پھر باقاعدہ ہمیں احادیث کی کتب میں یہ روایات ملتی ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ اپنے عمر کے آخری حصے میں بھولنے لگا تھا، لہذا وہ جو فلاں سفر سے واپس آیا تو اس کے بعد کی روایات اس کی قبول نہیں کی جائیں گی. اور اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ روایت اس کی اس عمر کی ہے اور یہ روایت جو ہے یہ اس دور کی ہے جب یہ قبول کی جائے گی. یہ باقاعدہ تفاصیل جو ہیں حدیث سائنسز میں پڑھائی جاتی ہیں. پھر اگلی حدیث ہے وعن ابی ثریۃ صبرۃ بن معبد الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علموا الصبی الصلاة ل7 سنین واضربوه علیہا ابن 10 سنین. حدیث حسن ولفظ ابی داود مر الصبی بالصلاة اذا بلغ 7 سنین. حضرت ابو ثریہ صبرہ بن معبد جہنی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے بچے کو نماز کی تعلیم دو اور 10 سال کے بچے کو نماز کی وجہ سے سزا دو. حدیث حسن ہے. ابو داؤد ترمذی نے اس کو روایت کیا. ترمذی نے اس سے کہا کہ حدیث حسن ہے اور ابو داؤد کے الفاظ یہ ہیں کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوسری حدیث جس کے رائے بھی مختلف ہیں اور 2 حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں اور دونوں میں الفاظ میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے. یہ لہٰذا یہ حدیث حسن کے درجے پہ آ رہی ہے اور اس میں بھی جو جسٹ ہے جو معنی ہے وہ اپوزٹ نہیں کہ کوئی کہا گیا کہ نہیں 7 نہیں 10 تھا، ایسا حفظ میں خرابی نہیں ہے، لیکن الفاظ میں کوئی تھوڑی بہت چینج جو ہے اس کو بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ اس کتاب میں کن الفاظ کے ساتھ اور دوسری کتاب میں کن الفاظ کے ساتھ یہ حدیث بیان ہوئی ہے. بہرحال اس میں بھی میسج یہی دیا گیا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے اور اس تعلیم و تربیت میں اللہ کا حق ادا کرنے کی تعلیم دینا اور اس ڈھنگ پر ان کی پرورش کرنا والدین سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی.